بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے جی بالکل سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعا سے۔ اور جی آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے چھوٹی عید کا ولاگ۔ تب میں اپنے مائکے گئی ہوئی تھی تو میرے سسرال والے آئے تھے ملنے، ان کے لیے کھانا وغیرہ بنایا تھا، دعوت تھی، تو یہ تب ولاگ شوٹ کیا تھا۔ میں تقریباً ایک عرصے سے غائب ہوں، 1 سال سے غائب ہوں، اور اس کی ریزن بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں، اور کہاں غائب تھی یہ بھی بتاتی ہوں۔ تو آنے والے ولاگز میں سب کچھ میں ڈیٹیل میں اپنا بتاتی رہوں گی کہ کیا کیا وجہ بنی تھی، کس وجہ سے میں یوٹیوب سے کٹ ہو گئی تھی، اور انشاءاللہ اب میں ڈیلی ولاگ بنانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میرا جو لاسٹ ولاگ تھا نا وہ 14 اگست کا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد بس وہ میری زندگی کا سمجھ لیں کہ ایک سیڈ دن، لاسٹ سیڈ دن تھا۔ اس کے بعد تو میری زندگی بدل گئی، خوشیاں میری زندگی میں آ گئی ہیں، الحمدللہ سے۔ اللہ پاک یہ خوشیاں ہمیشہ برقرار رکھے اور مجھے ہمیشہ اسی طرح سے خوشیوں سے نوازتا رہے اللہ پاک ہر کسی کو اس طرح کی خوشیوں سے نوازے۔ میں کہتی ہوں یہ وہ خوشی ہے جو نہ تو دولت سے خریدی جاتی ہے، نہ ہی کسی سے بندہ لے سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی دے تو اللہ ہی دیتا ہے، اور بالکل فری میں دیتا ہے۔ بس اللہ ہر کسی کو نوازے اس خوشی سے، کیونکہ جو دکھ میں نے دیکھا ہوا ہے، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ کس قدر یہ تکلیف دا عمل ہے، کس قدر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہماری جب دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور الحمدللہ سے اللہ پاک نے میری ساری دعائیں سن لی، ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں میری، اور میں نے جو وظیفے کیے ہیں، جو منتیں مانی ہیں، وہ میں سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کس وجہ سے میری یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، کس وجہ سے، کس وظیفے سے میری منتیں پوری ہوئی ہیں، کس وظیفے سے میری یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ بہت دعائیں میں نے مانگی ہیں، بہت دعائیں مانگی، کیونکہ لاسٹ ولاگ جو تھا وہ میرا اتنا زیادہ سیڈ تھا، اس ولاگ میں اتنا رو رہی تھی اس دن، تو بس اس کے اگلے دن ہی مجھے گڈ نیوز مل گئی تھی۔ اس دن بہت لوگوں نے مجھے دعائیں دی تھیں، بہت زیادہ، مجھے واٹس ایپ پہ آ کے میری بہنوں نے، جنہوں نے ولاگ دیکھا تھا، سب لوگ آ کے مجھے تسلی دے رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی، اور یقین کریں اس کے اگلے دن ہی مجھے نا خوشخبری ملی، تو بس اس کے بعد میرا ولاگ بنانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو میں بس پھر کیونکہ میں نے 5 سال اس خوشخبری کا انتظار کیا تھا، 5 سالوں میں ایک دن، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس دن میں نے دعا نہ مانگی ہو، یا میں نے اس چیز کی خواہش نہ کی ہو، کیونکہ اولاد ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگ پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ یہ ہمارے نصیب میں لکھی ہوگی تو اللہ پاک دے گا تو ہی ہمیں ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ میں کہتی ہوں دعائیں جو ہے نا وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ دعائیں اس قدر، اس شدت سے مانگنی چاہیے کہ ذہن میں یہ ہو، دل میں یہ، اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے سن رہا ہے اور میرے پاس ہے۔ اور میں نے اس قدر شدت سے مانگی تھی، میں پوری رات بیٹھ کے دعائیں مانگتی تھی، پوری رات بیٹھی روتی رہتی تھی، پتہ نہیں کس لمحے کہ کس وقت کی میری دعا قبول ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد سے نواز دیا، اور میری یہ خوشخبری میری زندگی کی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری آج تک مجھے کوئی خوشی نہیں ملی، اس سے بڑی خوشی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی جو بے اولاد ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بڑی خوشی کی بات ہے۔ جن کو بن مانگے مل جاتی ہیں ان کو نہیں قدر اتنی، جتنی ان لوگوں کو قدر ہے جن کے پاس نہیں ہوتی۔ تو 5 سال میں نے انتظار کیا، مجھے پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے، یا میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنے اداس رہتے تھے اور کتنا ہم لوگوں نے مانگا ہے، اور بس اللہ پاک نے ہماری سن لی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ سے 4 ماہ کا ہے۔ تو دعا کریے گا کہ اللہ پاک صحت والی زندگی دے، میرے بیٹے کو لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جو بے اولاد ہے، اللہ پاک ہر کسی کو اولاد سے نوازے، ہر کسی کو اولاد سے نوازے۔ میں تو جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے، مجھے خوشخبری ملی ہے، میں ہر روز ہر رات میں نے ہر کسی کے لیے دعا مانگی، جن کو میں نہیں بھی جانتی، میں ان کے لیے بھی دعا دل سے مانگتی ہوں کہ اللہ پاک ان کے ساتھ بھی ایسا معجزہ کر دے جو میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے۔ میرے ساتھ قسم سے معجزہ ہی ہوا ہے۔ مجھے ہر ڈاکٹر کہتے تھے جی ویٹ کم کرو، یہ کرو، وہ کرو، میڈیسن کھاتی 4 5 ماہ، تو بہت کچھ میں نے بس برداشت کیا ہے، تانے بھی سنے ہیں، ہر ایک چیز سنی ہے، لیکن پھر اللہ پاک نے ایسا معجزہ کیا کہ سب کی زبانیں بند ہو گئی ہیں، جو میرے اوپر زبانیں اٹھ رہی تھیں سب بند ہو گئی ہیں، اور الحمدللہ اتنی بڑی خوشی۔ میں کہتی ہوں کوئی بچہ بھی آ کے مجھے بات کر کے چلا جاتا تھا نا، تو میں بس سوچتی رہتی تھی کہ یہ ہائے اللہ مجھے اولاد دے دے تو مجھے کوئی کچھ نہ کہے۔ مجھے نا ہر کسی کی سیدھی بات بھی بری لگتی تھی تب۔
اچھا جی، اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ میرے بہت سارے کسٹمر ہیں جو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ ہی نیا اسٹاک کب آئے گا، نیا اسٹاک کب آئے گا. تو میں ان سب کو یہ بتا دوں کہ میں نے فی الحال کچھ عرصے کے لیے اس کام کو بند کر دیا ہے. تو انشاءاللہ میں جب بھی مجھے اچھا ٹائم لگا، مجھے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے کام اور میری تب میں کروں گی انشاءاللہ، پھر سے کروں گی اور ایک اچھے طریقے سے میں پھر سے کروں گی. اور اب مجھے میرا دل نہیں کر رہا کسی کام کو، میرا دل کرتا ہے کہ بس جو بھی میرے پاس ٹائم ہے، جو بھی میرے پاس وقت ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں. مجھے بہت عرصے کے بعد اولاد ملی ہے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو اگنور کروں. انشاءاللہ اپنا جیسے ہی میرا کوئی ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے تو میں پھر سے سٹارٹ کروں گی. لیکن فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی کرنے کا. تو بس جو میرے پاس اسٹاک پڑا تھا وہ میں نے سارا سیل کر دیا، اب وہ سارا ختم ہو چکا ہے. تو میں نئے سرے سے مال نہیں منگوا رہی. جب بھی انشاءاللہ کام کیا تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ میری کچھ کسٹمر ایسی تھیں جو میرے علاوہ کہیں اور سے شاپنگ کرتی ہی نہیں تھیں، اور ماشاءاللہ سے وہ مجھ سے اتنی زیادہ شاپنگ کرتی تھی کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ ہماری الماریاں آپ کے کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں. تو یقین بلکہ ہے بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ مجھ سے وہ 10 سوٹ اکٹھے لے رہی تھیں اور وہ ہر ماہ ان کے نا پارسل جاتے تھے، مطلب کہ بہت زیادہ شاپنگ کرتی تھیں. تو اب وہ مجھ سے بہت ضد کر رہی ہیں کہ ہم اب کہاں سے کریں شاپنگ. تو میری بہنوں اب کچھ دیر بس انتظار کرو، میرا بیٹا تقریباً 1 سال کا ہو جائے یہ، پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گی. ابھی فی الحال میرا بالکل ارادہ نہیں، کیونکہ جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہوئے سسرال والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنا کام بھی ہوتا ہے، اپنے بیٹے کے بھی کام ہے. تو اس کے علاوہ پھر میری طبیعت بھی اس قدر نہیں ٹھیک ہوتی کہ میں اپنے کام پہ فل توجہ دوں، کیونکہ مجھے کچھ نہ بھول جاتی ہیں باتیں. کوئی بل بناتے ہوئے نا 1-2 بار ایسا ہو کہ میں بھول گئی ہوں نا. تو اس وجہ سے نا میں ابھی نہیں چاہ رہی کہ میں اپنے اوپر اتنا برڈن ڈالوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں. ابھی 4 ماہ کا میرا بیٹا ہے، ماشاءاللہ سے سی سیکشن ہوا تھا، جس وجہ سے نا تو باڈی پہلے کی طرح نا وہ مطلب نہیں رہتی بندے کی کہ کام کر سکے. آہستہ آہستہ ہی بندہ اپنے روٹین پہ آتا ہے. تو انشاءاللہ میں ضرور سٹارٹ کروں گی پھر سے. آپ لوگوں نے مجھے دعائیں دینی ہیں، میرے بیٹے کو دعائیں دینی ہیں، میرے گھر کو دینی ہے، میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں اور مجھے سپورٹ کرنی ہے. جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے میری اولاد کے لیے دعائیں دی تھی، دن رات مجھے میری کسٹمر کی طرف سے دعائیں ملتی تھیں، میرے رشتہ داروں کی طرف سے، میرے جاننے والوں کی طرف سے، میرے لیے اتنے لوگوں کی میرے لیے دعائیں تھیں کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں کس کی دعا سن لی ہے اور کس کی دعا سے مجھے اولاد دی ہے. میں کہتی ہوں اللہ پاک ہر کسی کے لیے ہر کسی کو اولاد سے نوازے. تو آپ لوگ جب بھی آپ لوگوں کے سامنے کوئی اس طرح سے آتا ہے بے اولاد یا کوئی بھی، آپ لوگ دل سے دعا دے دیا کریں، تاکہ آپ لوگ کیا پتہ آپ لوگوں کی منہ سے نکلی ہوئی دعا اس کے حق میں آمین ہو جائے. اور یہ نہ سوچا کریں کہ ہم لوگ پتہ نہیں گناہ گار ہیں اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہوں گی، ہم کیوں مانگے ہماری قبول نہیں ہوتی، یا ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے ہم کیوں مانگے. یہ چیز بالکل بھی نہ سوچا کریں. کیا پتہ اگر آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں نا شدت سے، تو وہ اس کے حق میں بعد میں قبول ہوتی ہے، پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے. میں نے یہ چیز آزما لی ہے، کیونکہ میں اپنے لیے جس شدت سے اولاد مانگتی تھی نا، میں سب سے پہلے دوسروں کے لیے مانگتی تھی. میں نے اپنے لیے سب سے اینڈ میں مانگتی تھی. کبھی کبھار نا میں دوسروں کے لیے مانگتی اتنی دیر بیٹھ کے مانگتی تھی نا کہ میں اپنا ٹائم میرے جب آتا تھا میں بھول جاتی تھی اور میں پھر تھک کے اٹھ جاتی تھی. تو میں نا اپنے لیے تھوڑی سی مانگتی تھی، اس قدر میں شدت سے مانگتی تھی دوسروں کے لیے. اور پتہ نہیں اللہ پاک نے وہی میری ادا مجھے پسند کی، اور اسی ادا کی وجہ سے مجھے یہ اللہ پاک نے مجھے اولاد سے نواز دے، خوشخبری دے دی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جب بھی کسی مقصد کے لیے بیٹھیں، چاہے آپ کوئی اپنے ایگزام کے لیے، اگر کوئی ٹینیجر بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنے پڑھائی کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اپنے رزلٹ کے لیے، تو اب دوسروں کے لیے شدت سے مانگیں تاکہ آپ کے حق میں زیادہ قبول ہوں گی. یہ نہیں دل میں آپ لوگوں نے رکھنا کہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور، یہ چیز بالکل بھی نہیں رکھنی، پھر دعا قبول نہیں ہوتی. شدت سے دل سے دعا مانگیں گے تو آپ کے حق میں زیادہ قبول ہوگی. اور میں نے اسی شدت سے اور دل سے مانگی ہیں دعائیں کہ میں اپنی کزن کے لیے مانگتی تھی، اس کے بھی اولاد نہیں ہے. میں ہر کسی کے لیے مانگتی تھی جو مجھے نہیں بھی جانتا تھا نا، مجھے پتہ تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، میں اس کے لیے مانگا کرتی تھی. اور اللہ پاک نے یقین کریں کہ میرے حق میں سب سے پہلے سن لی ہیں، اور میں پھر بھی اس کے لیے مانگتی رہی ہوں. اپنی پریگننسی میں بھی بہت سی دل کی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. انشاءاللہ میں آنے والے وقتوں میں، آنے والے ولاگز میں ضرور شیئر کروں گی. دیکھیں میرا روم کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے. میں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی کہ میرے روم میں بھی بچوں کی کلکاریاں ہوں، بچوں کی چیزیں پڑی ہوں. میرا روم یہ وہی روم ہے جس میں میں کہتی تھی مجھے وحشت آتی ہے، مجھے گھٹن ہوتی ہے اپنے روم سے، مجھے نفرت آتی ہے. اب اسی روم میں میرا باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا. مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے. اور جب یقین کریں جس دن میں اس روم میں
میں آئی تھی نا اپنے بیٹے کو لے کے، میں اتنا روئی تھی، بہت ایموشنل ہو گئی تھی میں، ابھی بھی ہو رہی ہوں۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ پاک یہ خوشی میری سلامت رکھے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری دل کی باتیں شیئر کروں گی، کس طرح سے ویلکم ہوا، کیا ہوا۔ دیکھیں مجھے اتنا پیارا اب کمرہ لگ رہا ہے، پہلے مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا تھا، نفرت آتی تھی، اب میں یہی چیزیں کھل رہی ہوئی، سامان بکھرا ہوا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہلے ہر وقت سمٹا رہتا تھا روم، مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا تھا، نہ خود سے نا اپنے کمرے سے نفرت آتی تھی، اور اب یہی چیزیں جو مجھے پیاری لگنے لگ گئی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر میری باتیں بری لگیں تو آپ کو اریٹیٹ کریں تو اس کے لیے معذرت، مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی ہیں۔ اگر تو آپ لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، میں نیکسٹ ٹائم اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہیں کروں گی، اور جیسے لوگ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے ویسے بناؤں گی انشاءاللہ، اور اپنے بیٹے سے بھی ملواؤں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ دعا کریے گا، اور اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا جی۔